خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرما ہے, جناب علامہ ڈاکٹر محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرما ہے. بہت شکر گزار ہوں میں آپ دونوں حضرات کا. بس بغیر کسی تمہید کے ہم سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. لوگوں کے پہلا سوال سنوائیے گا جی, یا دکھائیے گا جو بھی آڈیو ویڈیو جو. السلام علیکم وسیم بھائی, میرا وعلیکم اپنے السلام. کام سے یہ سوال ہے کہ جھوٹ بولنا ہمارے لیے کس قدر برا ہے, اور خاص طور پر روزے میں جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ ایک بچی کا معصومانہ سوال ہے کہ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے, روزے میں کتنا گناہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حالت روزہ میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا, جھوٹی گواہی دینا, اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ویسی حاجت سے پاک و صاف ہے, اظہار ناراضگی مقصود ہے کہ اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ اور کوئی برکت حاصل نہیں ہوگی. یعنی جسم رہے گا, روح نکل جائے گی. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جیسے ہمارے پہلے دن گفتگو ہوئی تھی کہ روزے کے جسم اور روح دونوں کے قیام کے لیے ظاہری علوم, ان کے تقاضے کے مطابق عمل, اور اس طرح باطنی تربیت, اور اب اس تربیت کو منتقل کرنا اپنی فیملی میں انتہائی ضروری ہے. صحیح ہے, ورنہ فرضیت تو ادا ہو جائے گی, ہاں برکت حاصل نہیں ہوگی. صحیح ہے. یہ سوال چونکہ اکثر حوالوں سے آتا ہے تو آپ بھی اگر وضاحت کر دیں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ بھئی ایک ہوتے ہیں مبتلات روزہ, کیا میں نے کھانا کھا لیا پانی پی لیا روزہ ٹیکنیکلی فقہی طور پہ ٹوٹ گیا. ایک ہوتا ہے کہ گالی دی ہے یا جھوٹ بولا ہے تو وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ فرضیت ادا ہو جائے گی, ٹیکنیکلی روزہ نہیں ٹوٹا لیکن اس کی اسپرٹ بہت برے طریقے سے مجروح ہو جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے کہ بنیادی بات جو ہے اس سے اتفاق کرتے ہوئے جو فقہی ایک مسئلے کے اندر فرق ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ناپسندیدہ ہے, جھوٹ بولنا ویسے بھی حرام ہے, جھوٹ بولنا انسان کے لیے پروردگار عالم کی ناراضگی کو, وہ تو سب اپنی جگہ پر. صحیح. مگر فقہی اعتبار سے فقہ جعفری کے اندر جھوٹ کی ایک وہ قسم ہے کہ جس سے روزہ بھی باطل ہو جاتا ہے. اگر کوئی جھوٹی بات خدا سے منسوب کر دی جائے, نمبر 1. نمبر 2, کوئی جھوٹی بات رسول اللہ سے منسوب کر دی جائے, یا کوئی جھوٹی بات ائمہ اہل بیت سے منسوب کر دی جائے, 12 اماموں سے, تو فقہ جعفری کے اندر اس سے نہ فقط یہ کہ گناہ ہوگا بلکہ گناہ کے ساتھ ساتھ اس کا روزہ بھی باطل مانا جائے گا, اس کو اس کی قضا انجام دے دی ہے. باطل ہو جائے گا. یہ عمل کوئی غلطی سے انجام دے دے تو بھی روزہ باطل ہو جائے گا؟ اگر غلطی سے کیا مراد ہے, یعنی وہی ایزیوم کرتے ہوئے اس کو پورا اطمینان تھا, یقین تھا کہ جو بات صحیح کر رہا ہوں, صحیح ہے, تو پھر اس خطا کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. لیکن ہم اس کو احتیاط کا مشورہ دیں گے کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بات بیان کرنی ہو تو اس کا کوئی حوالہ اس کے پاس ہونا چاہیے, اس حوالے کے ساتھ اس کو بیان کریں. اس سرٹینٹی یا اس یقین کی وجہ سے روزہ تو بچ جائے گا, مگر بے احتیاطی بہرحال اپنی جگہ پر رہی کہ کیوں اس نے اتنا اپنے آپ کو محتاط نہیں رکھا. یعنی اس کی ایک صورت یہ آج کل آتے ہیں نا, حضرت علی نے یہ فرمایا, سرکار دو عالم کا یہ ارشاد ہے, تو اگر خاص طور پہ یہ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے چونکہ روزے کے باطل ہونے کا سبب بن سکتا ہے, تو آپ یہ مشورہ دیں گے کہ بھائی جب تک اس میسج کے 100% صحیح ہونے کا یقین نہیں ہے کہ واقعی حضرت علی کا قول ہے, تب تک آپ فارورڈ نہ کریں, ورنہ یہ پھیلانے کے زمرے میں آ جائے گا. بالکل آئے گا, اور اس طریقے سے اس کے روزے کے اوپر بالکل اثر آئے گا. ہاں اوکے. یہ اناف میں اس میں روزہ باطل نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں باطل مکروہ ہوتا ہے. مکروہ ہے لیکن باطل نہیں ہے. بالکل ٹھیک, برکت ہو. ٹھیک. اگلا سوال سنائیے گا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سے بات کر رہا ہوں. میں نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ روزہ رکھ کے اگر دانتوں میں سے خون آئے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ جی ٹھیک ہے. فی الحال میرا خیال ہے بچی کو بھی دیکھیں, پیچھے وہ ذرا پریشان ہے بچی. روزے میں اگر دانتوں میں خون آئے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی, ہمارے نزدیک حالت روزہ میں اگر دانتوں سے خون آیا اور حلق سے نیچے اترا اور حلق میں ذائقہ محسوس ہو گیا, صحیح, یہ اترنے کی واضح علامت ہے کہ ذائقہ محسوس ہوگا تو گویا کہ اترا ہے, تو پھر یہ روزہ ٹوٹ جائے گا, بریک ہو جائے گا. اس لیے اگر منہ سے نکلتا ہے صرف منہ کے اندر رہے اور کلی کر کے باہر نکال دیں تو اس سے نہیں فاسد ہوگا. اب یہ چاہے اختیاری عمل ہو یا بے اختیاری ہو یا جو بھی ہو, یہ روزہ اس میں دونوں برابر ہوتا ہے. جو بلغم وغیرہ ہوتا ہے اس کا بھی یہی ہے یا نہیں؟ اس سے روزہ نہیں, اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. تھوک میں, بلغم وغیرہ میں نگلنا نہیں چاہیے, مکروہ ہے, لیکن اگر چلا جاتا ہے تو اس سے نہیں فرق پڑتا. ٹوتھ پیسٹ, مسواک, ماؤتھ واش, اس کا بھی یہی ہے کہ اگر ذائقہ محسوس ہو گیا تو ٹوٹے گا روزہ, ورنہ نہیں ٹوٹے گا؟ ہاں, مسواک تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا زوال کے بعد بھی, عصر کے ٹائم بھی, یعنی صحابہ کہتے ہیں اتنی مرتبہ سرکار نے مسواک استعمال کی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. لیکن اس میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خشک مسواک ہو نا وہ استعمال کریں, ذائقے دار نہ کریں. صحیح. اگر حلق میں ذائقہ محسوس ہوگا تو فرق پڑے گا. ایسی پیسٹ کا مسئلہ ہے کہ اگر پبلک ڈیلنگ کا خاص طور پہ معاملات ہیں تو صرف ظاہری طور پر انگلی پہ لے کر دانتوں پہ اچھی طرح مل لیں تاکہ منہ تھوڑا خوشبودار ہو جائے, اسمیل وغیرہ محسوس نہ ہو. اور باقی یہ ماؤتھ واش وغیرہ کا بھی وہی ہے کہ بالکل اندر ذائقہ محسوس نہ ہو, صرف ایکسٹرنلی ہو, بس اتنا کام. صحیح.
اس میں کچھ فرق ہے؟ بنیادی طور پر جو بلغم کا مسئلہ ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر بھی نگل لیا تو بھی اس کی وجہ سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا، لیکن پسند نہیں کیا گیا۔ بعض فقہا اس میں زیادہ احتیاط کے قائل ہیں، لیکن یہ کہ بنیادی بات وہی ہے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے ٹوتھ پیسٹ اور دوسری چیزیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ان کے اندر بھی مسئلہ یہ ہے کہ حلق سے نیچے کچھ نہیں جانا چاہیے۔ اگر حلق سے اوپر ہے تو معاملہ روزے کو باطل کرنے کا باعث نہیں بنے گا۔ صحیح ہے۔ جو اصل جو سوال تھا، سوال جو کیا گیا تھا وہ مسوڑوں سے یا دانت سے نکلنے والے خون کے بچے کی آواز میں دب گیا وہ سوال۔ جی ہاں، وہ جو خون نکل رہا ہے اس نکلنے کی وجہ سے تو روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا، لیکن روزے کو فرق پڑے گا اگر جان بوجھ کر اس نے نگل لیا۔ البتہ بڑی بدذوقی ہے، کون جان بوجھ کر اس طرح سے نگلے گا، تو وہی اگر کلی کے ساتھ اس نے نکال دیا تو بات ختم۔ بے اختیار اگر چلا گیا تو اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر وہ تھوک میں گھل مل کر ختم ہو جاتا ہے اور پھر تھوک اگر نکل لیا تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں تو پڑے ایک واضح فرق یہ ہوا کہ یہاں ہے کہ فقہ جعفری بے اختیاری میں ہو گیا یہ کام تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہاں یہ کہ بے اختیاری میں بھی اگر چلا گیا تو روزے کے ٹوٹنے کا سبب بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، سنائے گا جی، اگلا سوال سنائے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا نام السلام۔ فاطمہ ہے اور میرا سوال ہے، کبھی کبھی نماز ادا کرتے ہوئے رکعت بھول جاتی ہے کہ 2 رکعت ادا کر لی ہیں یا تیسری رکعت پہ سلام پھیر لیا ہے، تو یاد آنے کے بعد کیا ہمیں نماز دوبارہ ادا کرنی پڑے گی؟ صحیح ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا ہے کہ جو ہم نے صبح بھی سیری میں بیٹھ کیا تھا کہ ظاہر ہے ہر سوال کے اندر سے پھر بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں، تو یہاں پر جو سوال ہے اس کا جواب علماء کرام دے دیتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے کیونکہ ہم ان کو اتنا وقت ہی نہیں دے پاتے کہ بالکل ڈیٹیل میں جائیں، تو پریسائز میں پوچھ لیتا ہوں، ورنہ تو یہ کہ پہلی اور دوسری میں شک ہوا ہے کہ دوسری ہے تو کیا ہے، اور دوسری اور تیسری میں شک ہوا ہے، اور 4 رکعتی نماز میں تو پھر وہ اپنی ساری اس کی اپنی ڈیٹیلز ہیں۔ تو ابھی علامہ صاحب آپ یہ بتا دیں جو میں سوال سمجھتا ہوں کہ نماز رہنی، ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ ان کو بعد میں یاد آ گیا کہ میں نے تو مثال کے طور پہ وہ جو 4 رکعتی نماز تھی وہ 3 پڑھ دی تھی، اب کیا کریں؟ اگر تو اس کو یقین ہے کہ 4 رکعت کی نماز کو اس نے 3 پڑھ لی تو نماز باطل پڑھ دے دوبارہ پھر، اس لیے کہ اس کو بعد میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یقین ہے کہ میں نے غلط پڑھی ہیں تو اس کو تکرار کرنی ہے۔ لیکن جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران جس موقع پر شک ہوتا ہے، تو ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وسواسی نہیں ہے، کثیر الشک نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ مریض ہو چکا ہے، اور اگر ایک نارمل روٹین کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر ایک آسان سا نسخہ یہ ہے کہ بہرحال آپ تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں اور ذہن پر زور ڈالیں کہ یہ کون سی رکعت ہے، مثلا تیسری ہے یا چوتھی ہے۔ اگر ذہن ذرا سا بھی کسی طرف ڈائیورٹ ہو جاتا ہے 50% پلس کہ یہ چوتھی ہے، تو اس کو چوتھی ایزیوم کر کے نماز مکمل کر لیں۔ اگر ذہن اس طرف جا رہا ہے کہ یہ تیسری لگ رہی ہے مجھے، یعنی 50% سے اوپر چلا جاتا ہے کہ تیسری، تو اس کو تیسری مان کر مکمل کر لیں۔ باقی اگر وہ شک اسی طریقے سے باقی رہتا ہے تو پھر اس کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ وہ پھر ظاہر ہے۔ ہاں قبلہ جی، ہمارے یہاں یہ کہ اگر یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے صحیح ہے، اور کسی طرف رکعتوں کے ذہن مائل نہیں ہو رہا، دل گواہی نہیں دے رہا، تو اس نماز کو توڑ کر دوبارہ پڑھ دیں۔ ٹھیک۔ اور اگر بار بار ایسا ہوتا ہے تو تحری کہتے ہیں کہ لفظ ہوتا ہے دل سے گواہی کو طلب کرنا، ٹھیک، کہ 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی ہیں، جہاں دل جم جائے تو اس کو اختیار کر لیں۔ اس میں آخر میں کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں ہوگا، نماز صحیح ہوگی۔ ٹھیک۔ اور اگر جیسے حضرت نے فرمایا کہ دونوں جانب برابر دل جا رہا ہے، یا 3 ہے یا 4، تو کم والی کو اختیار کریں گے اور آخر میں سجدہ صحو کریں گے۔ اور باقی نماز کے بعد اگر ہوگا تو اس میں جیسے فرمایا اگر یقین کی کیفیت ہے تو پھر تو دوبارہ ہی پڑھنی پڑے گی، اور اگر وہی تذبذب کا عالم ہے تو پھر وہی دل میں تحری کریں گے کہ 3 تھیں یا 4۔ اگر گواہی دل دے کہ 4 تھیں، اس طرف زیادہ میلان ہے تو ہو گئی، ورنہ نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ میں ایک تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ وہ کون سی صورت ہے کہ جس میں آپ نے کہا کہ پھر کم رکعتوں کو ہی، یعنی 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے تو سمجھے کہ 3 ہی ہوئی اور وہ کرے، وہ کون سی صورت ہے؟ اگر 50-50 ہے تو جی ہاں، 50-50 کے ٹھیک، اندر تو پھر کم والے پہ چلا 4 50-50 ہو نا، تو کم کو اختیار کر صحیح کے ہے۔ آخر میں سجدہ صحو۔ ورنہ 51% بھی کہیں دھیان جا رہا ہے تو اس طرف چلا جائے۔ ہاں، بس زیادہ ہو گیا تو پھر وہی صحیح۔ یہی قبلہ تحری ہے جو بھی ٹرم آپ نے یوز کی، یہی کیا قبلے کے تعین کے حوالے سے بھی اگر انسان کسی ایسی سچویشن میں ہو جو کہ اب کم ہوتا ہے چونکہ موبائل ہیں، ایپس ہیں، کبھی سگنل نہیں آ رہا، قضا ہونے میں وقت رہ گیا، کوئی طریقہ نہیں ہے کہ معلوم پڑے کہ قبلہ ہے کہاں، تو پھر یہی ہے اس میں صورت؟ جی ہاں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ظاہری علامات دیکھتے ہیں، کوئی مسجد کے محراب نظر آ جائے، کبھی تیر لگے ہوتے ہیں، آپ نے اگر سفر کیا ہو ریلوے اسٹیشنز وغیرہ کے اوپر، مقامی آدمی ہو اس سے پوچھنا واجب ہے۔ اگر یہ ظاہری علامات نہیں ہے پھر وہی ٹیکنالوجی ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر تحری کی باری آتی، سب سے آخر میں یہ ہے۔ صحیح۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے دل نے گواہی دی کہ اس طرف کعبہ شریف ہے، آپ نے 1 رکعت پڑھ لی، حالت نماز میں دل نے گواہی دی یہاں نہیں ہوگا یہاں ہوگا، تو آپ یوں پلٹ جائیں۔ اچھا، پھر گواہی دی یہاں اللہ اکبر، پھر گواہی دی یہاں پلٹ جائیں، چاروں طرف چاروں سو اللہ ہو جائے بس اللہ ہو، اور نماز بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، صحیح جی ہے۔ یہ بنیادی یہی صورتحال فقہ جعفریہ میں کسی کے ساتھ پیش آ جائے، بنیادی مسئلہ وہی ہے کہ آج کل کے زمانے میں یہ پریکٹیکلی اتنا ریلیونٹ نہیں رہا، اتنی زیادہ ایڈوانسمنٹ ہو گئی۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ سورج کا طلوع اور غروب
کم سے کم انسان کو مشرق اور مغرب کے بارے میں بڑی واضح معلومات دے دیتا ہے. ہم پاکستان میں ہم کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے ٹورڈز ویسٹ ہے, تو مغرب کی طرف ہے, تو اس سے ذرا اندازہ اچھا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر انسان ٹریول کر رہا ہوتا ہے تو ٹریول کرتے ہوئے بھی آپ کسی ایئرپورٹ پر چلے جائیں تو مسلمان جہاں پر بھی جائیں گے, چاہے وہ کتنے ہی دنیا دار ہو جائیں, کچھ بھی ہو جائیں, ذرا سا اگر خوف خدا ہے تو پہلی چیز جو اس نے کرنی ہے نا وہ نماز پڑھنی ہے. جی جی جی. تو وہاں ایئرپورٹ پہ جو نان مسلمز بھی ہوتے ہیں وہ بھی متوجہ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ آ رہے ہیں, انہوں نے یہ سوال کرنا ہے. ایک دفعہ, دو دفعہ, تین دفعہ کے بعد وہ خود متوجہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پوچھے گا تو ہم بتائیں گے آپ کا قبلہ اس طرف ہے. اس سے بھی اگر اطمینان ہو جاتا ہے تو کافی ہے, اور عام طور پر ان معاملات میں کوئی غلط بیانی کرتا نہیں. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. سنائیے جی, اگلا سوال سنائیں. السلام علیکم. میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ اگر ہم اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہم پورے 10 دن نہیں بیٹھ سکتے, جیسے میرے ابھی ایگزامس چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے تو کیا ہم آخری جو 3 دن ہیں ان میں بیٹھ سکتے ہیں؟ صحیح. آپ سوال سن لیا, میں دوہراؤں. سمجھ میں نہیں وہ کہہ رہی ہیں بچی ہے کہ بھئی میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہوں, میرے پیپرز وغیرہ چل رہے ہیں, تو میں 10 دن تو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی, کیا میں آخری 3 دن اعتکاف کر سکتی ہوں؟ خیال فقہ جعفریہ میں تو جعفری کے اندر تو 3 دن منیمم ہی اعتکاف ہے, کم سے کم 3 سے زیادہ کا ہو سکتا ہے, مگر منیمم 3 دن کا ہے. تو 3 دن تو کا بیٹھ سکتی ہیں بالکل جائز ہے, کوئی مسئلہ. اور یہ 3 دن کا اعتکاف ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہو سکتا ہے, کسی بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے. جب بھی انسان روزہ رکھ سکتا ہے, روزہ رکھنے کے لیے کوالیفائی کر سکتا ہے, تب وہ اعتکاف کے لیے بھی کوالیفائی کرتا ہے. ماہ رمضان ہو تو نور علی نور, ماہ رمضان کا بھی آخری عشرہ ہے تو کیا کہنا, سبحان اللہ. ریت عام طور پہ فقہ جعفریہ میں یہ کہ آخری عشرے میں ہی مساجد میں اعتکاف ہوتا ہے عام طور پر, لیکن ابھی بھی ہو سکتا ہے. ٹیکنیکلی باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ آخری عشرے ہی میں کرے. آخری عشرے میں ثواب بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں ملتی ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال جب بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے تب اعتکاف کیا جا سکتا ہے. کم سے کم 3 دن فقہ جعفریہ میں اعتکاف, اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا, یہاں میرا خیال ہے دیکھیں اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے جب آپ نے منت مانی ہو. ایک ہوتا ہے سنت موقدہ علی الکفایہ, یہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف ہے. یہ 10 دن ہی کرنا ہوگا, سنت موقدہ ادا ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. اور تیسرا ہوتا ہے نفل اعتکاف, اس میں چاہے 1 دن بیٹھیں, 2 دن بیٹھیں, 3 دن, جیسے بچی نے کہا یہ نفلی اعتکاف کی نیت سے ہمارے نزدیک یہ تشریف فرما ہو سکتی ہیں. لیکن اگر سنت موقدہ ادا کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا, وہ 10 دن ہوگا. اور اگر منت مانی ہے تو وہ تو پھر واجب ہے, وہ جس دن کی منت مانی ہے اس دن خاص ان کو بیٹھنا ہوگا. ہاں ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. ایک چلیں وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن بس وہ ایک آخری ذرا سوال چلا دیں آخری. السلام علیکم. میرا ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اسرا نماز پر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہاں, وہ غالباً رشتہ دار میں بتایا کہ تصویر بھی انہوں نے بھیجی ہے نا, پوچھ رہی کہ کیا جس جائے نماز پہ نام لکھا ہو اس پہ نماز ہو سکتی ہے؟ اگر وہ تصویر ہے تو تصویر بھی چلا دیں جو بھیجی ہوئی ہے. ویسے مولانا صاحب ویسے بتا دیجیے کہ جا نماز پہ نام وغیرہ, جیسے دیکھیں یہ انہوں نے تصویر بھی بھیجی ہے. اب اس طرز کی جا نماز پہ نماز ہو سکتی ہے, کوئی حرج نہیں؟ نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ ادب کے خلاف ہے. ایک مقدس نام کو نام بھی, ہاں مقدس نام کو, اور پھر بے خیالی میں آدمی پاؤں بھی رکھ دیتا ہے. اس میں اکثر سمجھاتا ہوں اپنے والد صاحب کی تصویر ذرا نیچے رکھ کے پاؤں رکھ کے دیکھیں اس کے اوپر, اچھا نہیں لگے, تکلیف ہوگی نا. تو اس لیے مقدس نام جو ہیں یہ ہمارے دلوں میں ہونے چاہیے اور دیواروں پہ ہونے چاہیے, زمین کے لیے نہیں ہے. اس لیے نہ ہو نام, تو بالکل نام نہیں ہونے چاہیے, ہمارے سخت مکروہ ہے, مکروہ ہے. لیکن نماز بہرحال نماز ہو جائے گی, نماز ہو جائے گی. سے میں اتفاق کروں گا جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی طرح سے بے ادبی کا اگر کوئی پہلو آ رہا ہے تو اس کو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے. باقی نماز واجب جو ہے اس کا ادا ہو جائے گا. خانہ کعبہ وغیرہ کی تصاویر بنی ہوتی ہیں, سیم ہے. اگر اس سے بھی بے ادبی کا پہلو نکل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عرف کے اوپر بہت ڈپینڈ کرتا ہے اس کے اندر. بہت شکریہ, بہت نوازش دونوں علماء کرام کا, بہت بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہے قرآن اور سائنس سیگمنٹ انشاءاللہ.